السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں عمران حسین ایڈوکیٹ، اور آج سمان جہیز کے حوالے سے ایک بڑی اہم ججمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا اہم فیصلہ ہے جی سمان جہیز کے حوالے سے اور والدین کی حیثیت کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ بہن بھائی ہونے کے حوالے سے بھی بڑے اہم اصول اس میں طے کیے گئے ہیں۔ سمان جہیز کا جب عدالت فیصلہ کرنے لگتی ہے تو اس وقت جو ہے کچھ چیزیں مد نظر رکھتی ہے، انہی کے بارے میں اس میں ڈسکشن کی گئی ہے، اور سمان جہیز کے حوالے سے مالی حیثیت جو ہے والدین کی خاص طور پہ اس کے حوالے سے، اور جو مدعیہ ہوتی ہے یا جو بیوی ہوتی ہے اس کا کس قوم سے یا کس برادری سے تعلق ہے، اس چیز کا کیا اثر ہوتا ہے سمان جہیز کے دعوے پہ، یہ چیزیں عدالت نے ڈسکس کی ہیں۔ اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اگر ہو جائیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ بیوی کو سمان جہیز دیا گیا تھا، اور کون سی ایسے حالات و واقعات ہیں جو اگر واقع ہو جائیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ بیوی کو سمان جہیز بوقت رخصتی والدین کی جانب سے نہیں دیا گیا تھا۔ تو اس حوالے سے یہ ججمنٹ ہے 2023 MLD پیج 51 ہے، لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے۔ اس کے حالات و واقعات کیس کے کچھ اس طرح سے تھے کہ خاتون جو تھی اس کو خاوند نے طلاق دے دی، طلاق کے بعد خاتون نے سمان جہیز کی واپسی کا دعویٰ کیا فیملی کورٹ میں اس عورت کا دعویٰ جو ہے وہ خارج کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ 12 بہن بھائی ہیں، یہ لوگ جو مدعیہ ہے یعنی دعویٰ کرنے والی وہ 12 بہن بھائی ہیں، اور ان کے مالی حالات جو ہیں وہ بھی کمزور ہیں۔ تو اس لحاظ سے عدالت نے کہا کہ اتنے زیادہ بہن بھائی ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ممکن نہیں ہے کہ ایسے مالی حالات میں جو ہے اس کو سمان جہیز دیا گیا ہو، لہذا اس کا دعویٰ عدالت نے فیملی کورٹ نے خارج کر دیا۔ اس کے بعد اس فیصلے کے خلاف خاتون نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کے پاس اپیل کی۔ اپیل میں جو ہے اس نے عدالت اپیل جو تھی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت نے ایک نئی وجہ بیان کر دی اور اپیل بھی خارج کر دی۔ وہ نئی وجہ کیا تھی جس وجہ سے خارج کیا انہوں نے اپیل کو؟ وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا جی کہ کیونکہ عورت جو ہے وہ پٹھان فیملی سے تعلق رکھتی ہے، تو پٹھان جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو سمان جہیز نہیں دیتے، ان کے یہاں رواج ہی نہیں ہے، لہذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک پٹھان کی بیٹی ہے اور اس نے پٹھان نے جو ہے اپنی بیٹی کو سمان جہیز دیا ہو، لہذا آپ کی اپیل نہیں بنتی، اور انہوں نے اس خاتون کی اپیل اس بنیاد پہ خارج کر دی۔ یعنی پہلی عدالت نے اس بنیاد پہ خارج کی کہ 12 بہن بھائی ہیں، اتنے زیادہ ہیں، مالی حالات نہیں بنتے، لہذا ان کو سمان جہیز دیا ہی نہیں ہوگا۔ دوسری عدالت نے یہ کہہ کر خارج کر دی اپیل کے جی کیونکہ عورت کا تعلق پٹھان فیملی سے ہے تو پٹھان تو اپنی بیٹیوں کو سمان جہیز دیتے نہیں ہیں، لہذا ان کو سمان جہیز دیا ہی نہیں گیا، تو وہ اپیل انہوں نے بھی خارج کر دی۔ اب خاتون نے لاہور ہائی کورٹ میں ان دونوں فیصلوں کے خلاف جو ہے وہ ریٹ کر دی۔ اب جب ریٹ ہوئی ہائی کورٹ میں تو ہائی کورٹ میں دونوں جو فیصلے تھے فیملی کورٹ کا اور اپیلیٹ کورٹ کا یعنی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج صاحب کا، دونوں فیصلوں پہ سخت برہمی کا اظہار کیا، ناراضگی کا اظہار کیا، اپنے ڈسپلیئر کا اظہار کیا اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا دونوں فیصلوں پہ جو نیچے ہوئے تھے، دونوں عدالتوں نے کیے، اور جو عورت کے دعویٰ اور اپیل خارج کیے گئے تھے۔ اور ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ قرار دیا کہ 12 بہن بھائی ہونا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بہن بھائی زیادہ ہیں تو ان کی مالی حیثیت اور مالی حالات اس طرح سے نہیں ہیں ان کے والدین کے کہ انہوں نے اس کو سمان جہیز نہ دیا ہو۔ تو یہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، ہائی کورٹ نے کہا کہ اس چیز کی کہ اس کا دعویٰ خارج کیا جائے۔ تو عدالت نے اس گراؤنڈ کو رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا کہ یہ کہنا کہ 12 بہن بھائی ہیں، زیادہ ہیں، غریب ہیں تو انہوں نے سمان جہیز نہیں دیا ہوگا۔ تو عدالت نے اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کو بطور ثبوت نہیں آپ کہہ سکتے کہ زیادہ بہن بھائی ہیں تو یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ ان کو سمان جہیز اس بیوی کو نہیں دیا گیا ہوگا۔ اور عدالت نے کہا کہ چاہے کوئی امیر ہو چاہے غریب ہو، جو بھی اس کی حیثیت ہوتی ہے وہ ضرور اس حیثیت کے مطابق اپنی بیٹی کو سمان جہیز دیتا ہے۔
یہ قرار دیا عدالت نے کہ یہ نہیں ہوتا کہ 12-13 بہن بھائی ہیں تو انہوں نے دیا ہی کچھ نہیں ہوگا، بلکہ جو بھی ان کی حیثیت ہوگی انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ سامان جہیز ضرور اپنی بیٹی کو دیا ہوتا ہے، یہ عدالت نے قرار دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ چیز دوسرے نقطے پہ وہ آئے جس پہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج صاحب نے اپنا فیصلہ دیا تھا کہ پٹھان اپنی بیٹیوں کو جو ہے سامان جہیز نہیں دیتا، تو عدالت ہائی کورٹ نے کہا کہ جی یہ بات نہ قانون کے کسی حوالے سے جو ہے وہ مانی جا سکتی ہے، نہ ہی منطق اور لاجک ہے اس کے پیچھے کوئی، یہ ایک ان لاجیکل اور بغیر لاجک کے بغیر منطق کے ایک بات ہے جو عدالت نے کہی ہے کہ جی پٹھان اپنی بیٹیوں کو سامان جہیز نہیں دیتے، نہ قانون میں رہتے ہوئے نہ قانون کے مطابق اس چیز کو مانا جا سکتا ہے، اور نہ ہی لاجک ہے اس کے پیچھے کوئی، نہ ہی کوئی اس کے پیچھے منطق ہے، اور نہ ہی یہ قابل قبول ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے قبول کیا ہی نہیں جا سکتا کہ پٹھان اپنی بیٹیوں کو سامان جہیز نہیں دیتے۔ تو اس بات کو بھی ہائی کورٹ نے رد کر دیا، اور دونوں فیصلے جو تھے فیملی کورٹ اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج صاحب کا، اس کو کالعدم قرار دیا، اور ساتھ میں ایک اصول یہ بھی ڈسکس کیا اور قرار دیا کہ اگر رخصتی ہو گئی ہو کسی بھی فیملی کیس میں، اگر یہ بات سامنے ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر رخصتی ہو گئی ہے ایک عورت کی، تو سمجھا یہی آئے گا، یعنی اس کو پریزمپشن دے دی کہ ہمیشہ سمجھا یہی آئے گا کہ جب رخصتی ہوتی ہے تو اس کو لازمی طور پہ سامان جہیز دیا گیا ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات علیحدہ ہے کہ اس کی سامان جہیز کی ویلیو کا تعین جو ہے وہ ان کی حیثیت کے مطابق کیا جائے گا۔ تو عدالت نے یہ کہا کہ جب رخصتی ثابت ہو جائے کسی عورت کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سامان جہیز دیا گیا تھا۔ یہ ہمارا رسم و رواج ہے ہمارے معاشرے کا کہ رخصتی کے وقت سامان جہیز دیا جائے گا۔ تو قطع نظر اس کے کیس کے بہن و بھائی کتنے ہیں اور اس کی جو ہے وہ کس قوم سے تعلق رکھتی ہے، اس چیز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہائی کورٹ نے یہ 2023 MLD پیج 51 ججمنٹ میں یہ اپنی ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں، اور مالی حیثیت کے حوالے سے اور قوم کے حوالے سے اپنی یہ رائے دی ہے اور فیصلہ دیا ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ شکریہ۔